بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. another episode of end of times. کچھ لاسٹ ایپیسوڈ میں کچھ کوشچن آنسر سیشن رہ گئے تھے، وہ ہم نے سوچا کہ اس ایپیسوڈ میں اس کو مکمل کر لیں. زلزلوں کی کثرت، رضوان بھائی آپ نے حدیث مینشن کی تھی کہ زمانہ آخرت میں زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی، اور ہم نے یہ دیکھا اس سال لاسٹ 365 ڈیز میں 152 ارتھ کویکس یہ دنیا میں آئے ہیں. اور زلزلے اس کا سبب تو ناانصافی اور اللہ کی طرف سے سزا. لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی سلسلہ چل رہا ہے؟ افغانستان میں بھی زلزلہ آیا خراسانی علاقے کے اندر، گو کہ وہ تھوڑا سا خراسان سے تھوڑا سا باہر تھا، لیکن پھر بھی وہ لوگ جو اس وقت جنہوں نے شکست دی امریکہ کو اور وہاں پر. اور پھر ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی ایران نے دھمکی دی امریکہ کو، اسی دن ایران کے اندر زلزلہ آ گیا. پھر نیو دہلی کے اندر ہم نے دیکھا کہ بڑی شدت سے زلزلہ آیا. تو یہ پاکستان کے ارد گرد یہ جو زلزلوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور یہ پوری دنیا کے اندر، اور اس کے ساتھ اسپیشلی آپ نے دیکھا کہ یورپ کے اندر، بیجنگ کے اندر، پاکستان کے اندر، امریکہ نیو یارک کے اندر پچھلے دنوں میں شدید ترین یہ سیلاب کی صورتحال، بارشوں کی صورتحال. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ اس میں ہمارے ویور ہیں، انہوں نے کوشچن بھی کیا تھا کہ افغانستان کے اوپر زلزلہ کیوں آیا. وہ تو جہاد کیا انہوں نے بڑا، اور اس کے باوجود ان کو اگر یہ سزا کی طرف سے، کیونکہ حدیث میں مینشن ہوتا ہے کہ یہ جو ہم گناہ کرتے ہیں مسلمانوں پہ پھر یہ سزا کے طور پہ ہوتا ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ یہ اس سے بھی ریلیٹڈ ہے، جو ہم غلط کام کرتے ہیں، جو گناہ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی پھر جو زمین ہے وہ پھر کامتی ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے یہ سزا کے جھٹکے ہمیں لگتے ہیں، اور یہ وارننگ سائنز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں اس کو، اگر ہم دوسرے اینگل سے بھی دیکھیں تو اس میں ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ یہ جو دجالی طاقتیں ہیں، جو دجال کی تیاری میں اس وقت موجود ہیں، دجال کے انتظار میں ہیں، اور دجال کے لیے گراؤنڈ کو تیار کر رہے ہیں، زمین ہموار کی جا رہی ہے. جس طرح ہمیں وہ حدیث ملتی ہے نا، جو خراسانی جو لشکر ہوگا وہ حضرت امام مہدی کے لیے زمین کو ہموار کرے گا ان کی حکومت بنانے میں. تو یہ اسی طرح ہی یہ دجالی قوتیں جو ہیں، دجال کے جو پیروکار ہیں، یہ اس کو جو انتظار کر رہے ہیں، اس کے لیے جو زائنسٹ ہیں، یہ اس کے لیے زمین ہموار کر رہے ہیں. تو اس کے لیے ان کو پتہ ہے کہ وہ ٹیکنالوجی پہ انہوں نے کس طرح عبور حاصل کرنا ہے، کیونکہ ان کو نالج بہت زیادہ ہے. ہاں، وہ ان چیزوں کو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ دجال نے آگے کیا کیا کچھ کرنا ہے، کیسے دنیا کو رول کرنا ہے. ان کی جو سب سے بڑی جو ان کی جو ان کا جو سوچنے کا جو انداز ہے نا، وہ یہ ہے کہ کنٹرول دا فوڈ، کنٹرول دا پیپل. دجال نے بھی یہی کرنا ہے. تو یہ جو ویدر کنٹرول کے جو ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس، یہ اس پر یہ مہارت حاصل کرتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ، اور یہ بڑے سالوں سے یہ لگے ہوئے ہیں. پچھلے کوئی یہ تقریباً کم از کم 60 سال سے یہ اس پہ کام کر رہے ہیں، اور یہ ایسا کام ہو رہا ہے کہ یہ چھپ کے کیا جا رہا ہے، منظر عام پہ نہیں آ رہا. ان کی جو لیبارٹریز ہیں، ہارپ جو ہے الاسکا میں تھی سب سے پہلے، اس کے بعد انہوں نے اس کو پھیلایا ہے دنیا کے اور جگہوں پر بھی، اس کو ایکسپینڈ کیا ہے اپنے اس کام کو. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ اس کی ریسرچ کرتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں جو ایک ایون کہ آپ اندازہ کر لیں کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ بھی وہاں نہیں جا سکتا تھا. یعنی کہ اس حد تک انہوں نے اس کو سیکیور کیا ہوا تھا، اور باہر کی دنیا سے اس کو کٹ آف کیا ہوا تھا کہ کوئی پرندہ بھی ان کی مرضی کے بغیر وہاں پر نہیں مار سکتا تھا. اس طرح انہوں نے اس کو خفیہ رکھا، اور اس پر جو کچھ وہاں کے جو کام کرنے والے لوگ تھے، ان کی کچھ ویڈیوز لیک ہوئی تو انہوں نے بتایا وہاں کیا کیا ویپنز کے اوپر کام ہو رہا ہے، یہ کس طرح ریڈیشنز پہ کام کر رہے ہیں، سر یہ ویپنز کے اوپر کام کر رہے ہیں، جس طرح یہ ویدر کنٹرول کرنے پہ کام کر رہے ہیں، جس طرح یہ زلزلوں پہ کام کر رہے ہیں. تو زلزلوں کے لوگوں کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ زلزلے جو ہیں دجال کی طاقتوں میں سے ایک طاقت ہے. جو مدینہ میں زلزلہ آئے گا، 3 بار مدینہ کی زمین کانپے گی اور لوگ وہاں سے نکلیں گے، یہ حدیث میں ملتا ہے کہ یہ زلزلہ دجال کریٹ کرے گا. یہ اللہ کی طرف دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، ہمیں شیطان کو بھی پاورز دے دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی جماعت کو بھی دنیا میں بھیجا ہے.
جو کہ اللہ تعالیٰ کے رحمان کے بندے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ شیطان کے قابو میں نہیں آئیں گے، وہ اللہ کے لیے ہی کام کریں گے. دو جماعتیں نا، حق ورسز باطل. جو حق کے لوگ ہیں وہ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، جو باطل کے لوگ ہیں، طاغوت کے لوگ ہیں، وہ شیطان کے لیے کام کرتے ہیں. جو حق کے لوگ ہیں انہوں نے تو اپنا کام اس سینس میں کرنا ہے کہ انہوں نے اویئرنیس دینی ہے لوگوں کو، دجالی قوتوں کے خلاف ایکسپلین کرنا ہے کہ ان کی کیا قوتیں ہیں اور ہم نے کس طرح اپنے ایمان کی طاقت سے اور کس طرح اللہ کی مدد سے ان کو کاؤنٹر کرنا ہے. لیکن جو یہ طاغوت ہے یہ اس پر بہت اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے. ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کس طرح دنیا کو کنٹرول کرنا ہے. اور یہ دجال کی یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کے ویدر کنٹرول، یہ ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ وہ مدینہ میں بھی زلزلہ لائے گا، اس کے علاوہ پوری دنیا کے ویدر کو کنٹرول کرے گا. جہاں چاہے گا بارش ہوگی، جہاں چاہے گا وہ بادل برسائے گا، اور جہاں چاہے گا وہ قحط لائے گا. اور قحط کے اوپر جیسے آپ نے فلڈنگ کی بھی بات کی ہے، فلڈنگ کے اوپر ہمیں حدیث ملتی ہیں کہ قحط صرف یہ نہیں ہے کہ بارش نہ ہو، قحط یہ بھی ہے کہ بارش ہو بارش ہو بارش ہو اور زمین غلہ نہ اگائے. یعنی کہ اس میں بارشوں کی زیادتی کی بات کی گئی ہے، اس میں زیادہ پانی کی بات کی گئی ہے، زیادہ فلڈنگ کی بات کی گئی. یہ بھی ایک قحط کی شکل ہے. تو اس پہ یہ دجالی قوتیں بڑے عرصے سے کام کر رہی ہیں اور اس میں وہ بہت مہارت حاصل کر چکی ہیں. ہمیں اس کا آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں ٹیکنالوجی میں آگے جا چکے ہیں. اور یہ دجال کے لیے گراؤنڈ کو ہموار کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں آلموسٹ. اور آگے دجال نے ہم نے جو اپنے انالیسز لوگوں کے آگے رکھے تھے کہ دجال نے کسی اور یونیورس سے آنا ہے. اس کے پاس جو ٹیکنالوجی ہوگی وہ ہمارے سے ٹیکنالوجی سے بہت آگے ہوگی، وہ ہماری سمجھ سے بھی باہر ہوگی. یہی وجہ ہوگی کہ لوگ اس کو رب مان لیں گے. اور کیا وجہ ہے؟ کوئی انسان عام انسان سا آ کے وہ کہے میں رب ہوں، ایسا تو کوئی نہیں کوئی ماننے گا نا. اس کے پاس کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک وارن کیا کہ تمہیں اگر کوئی دلیل نہ بھی ملے اس کے خلاف، یعنی کوئی اتنا خطرناک شخص ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی دلیل نہ ملے، ہم یعنی کہ ایمان والوں سے بتا رہے ہیں، ہم قرآن پڑھنے والے ہیں، ہم حدیث پڑھنے والے ہیں، ایسا بھی ممکن ہوگا کہ ہمیں اس کے خلاف دلیل ہی کوئی نہ ملے. اس کے بعد اتنی ایکسیس ہوگی ہر چیزوں کے اوپر، مرے ہوئے کو زندہ کر دے گا، قحط لے آئے گا، فوڈ جہاں دے گا، جہاں چاہے گا قحط لے آئے گا، جہاں چاہے گا بارش برسائے گا. اور وہ اتنے سب کچھ اس کے پاس چیزیں ہوں گی. انسان کہے گا یہ تو انسان کر ہی نہیں سکتا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کا تمہیں کاؤنٹر صرف ایک ہی کر سکتے ہو اگر تمہیں اس حد تک پڑ جائے کہ تمہارا ٹاکرا ہو جائے اور تمہیں اور کوئی دلیل نہ ملے، تو یہی دلیل تمہارے لیے کافی ہونی چاہیے کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہے، یعنی کہ اس میں عیب ہے. اور اللہ کے اندر کوئی عیب نہیں، اللہ کے اندر کوئی عیب ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو سارے معاملات ہیں، یہ جو ابھی زلزلے کی کثرت اور یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں سیلاب آ رہا ہے، الٹیمیٹلی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایونچولی یہ سب کچھ ول فال انٹو دجال، یہ اس طرف جا رہے ہیں. اور اس کے اندر جیسے کہ حدیث سے ہم نے پڑھا کہ ایک فوڈ کرائسس، ایک بہت بڑا فوڈ کرائسس آگے کھڑا ہے. اور اس فوڈ کرائسس کے اندر جب ہم یہ سوچتے ہیں تو یہ دکھنے میں لگتا ہے جیسے انفلیشن دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ اس وقت آپ پوری دنیا کی کرنسیز کو اٹھا کے دیکھیں وہ ڈالر کے مقابلے میں وہ فال کر رہی ہیں. اور ایک انفلیشن جو ہے نا وہ ہر طرف آ رہی ہے. یو ایس سے لے کر آپ نیوزی لینڈ، کینیڈا سے لے کر نیوزی لینڈ تک اگر آپ دیکھ لیں تو تمام دنیا کے اندر انفلیشن، جو کہ پاکستان میں اس کا ریٹ تھوڑا زیادہ ہے. اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ انہوں نے ہائیبرڈ بیج بنا دیے ہیں اور بیج سارے کا سارا کنٹرول ان کا یہ جوئش پیپل کے پاس ہے. اور اس کے بعد یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بارش ہو، پھر ہم یہ دیکھیں گے ابھی پاکستان کے اندر یہ سارا قصور سے لے کر بہاولپور تک سارا علاقہ ڈوب گیا. اور ابھی گندم کی اس وقت یہ چاول لگا ہوا تھا، پچھلے سال بھی انہی دنوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ فلڈنگ آئی ہے. چاول کی پوری فصل پاکستان کے اندر مطلب تقریباً کافی ملین ہیکٹرز وہ تباہ ہو گئے. ٹیسٹ رن کر رہے ہیں نا وہ. اچھا، آپ کا مطلب ہے کہ ٹیسٹ رن کریں تو الٹیمیٹلی یہ سارا کچھ ایک فوڈ کرائسس کی طرف چلا جائے گا. جیسا کہ ہم نے احادیث بھی پہلے مینشن کی تھی کسی ایپیسوڈ کے اندر کہ کھانا تو ملے گا نہیں اور پانی اویلیبل ہوگا، اور غلام وہ سب سے اچھا اس کے پاس ہوگا جو مالک کے لیے پانی لے کے آئے. اور پھر اللہ تعالیٰ انسان کو اس فوڈ کے ذریعے سرو کریں گے جیسے وہ فرشتوں آسمان کے اندر رہنے والی مخلوق کو کرتے ہیں، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کا ذکر ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. ایک حدیث میں یہ بھی میں نے پڑھا. تو یہ 4 یا 5 تسبیحات ہیں. تو آپ مطلب اس کی بڑی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معراج پر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ امت کے لیے ریکمینڈ کی تھی کہ یہ زمین جنت کی جو ہے اس کو بیسیکلی روحانی غذا ہے نا، روحانی غذا. تو آپ کا مقصد ہے کہ الٹیمیٹلی یہ جو سارے معاملات ہیں
یہ وہاں پر جائیں گے اور اس کے لیے ہمیں روحانی تیاری بھی کرنی ہے. بیسکلی دیکھیں فوڈ جب کرائسس ہوگا نا تو جسم کو تو ضرورت ہوتی ہے جو دنیاوی غذا ہے اس کی, لیکن اصل جو کرائسس ہم پہ آنا ہے نا وہ جسمانی یہ جو غذا کی بجائے ہمیں روحانی غذا پہ کرائسس, اصل کرائسس وہ ہیں. جب دجال کے سامنے جو کرائسس آئیں گے نا بیسکلی وہ اصل اٹیک ہے وہ روحانی جو ہے نا غذا کے اوپر اٹیک ہے. وہ ہم روحانی طور پہ ہم اللہ سے دور ہو چکے ہوئے ہیں, کیونکہ قرآن میں آتا ہے نا کہ دلوں کا سکون تو اللہ کی یاد میں, اللہ کے ذکر میں ہے. تو یاد صرف یہ نہیں ہوتی کہ تسبیح میں ہم نے پھیر دیا, یاد ہوتی ہے کہ ہم دل سے اپنے رب کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں. جب دل سے کنیکٹڈ ہوں گے نا نماز کا بھی تبھی فائدہ ہے اور اس طرح اذکار کا بھی تبھی فائدہ ہے. تو ہماری جب روح اسٹرانگ ہوگی نا تو اس سے ایونچولی ہمارے جسم کو بھی طاقت ملے گی اور پانی ہمارے لیے کافی ہو جائے گا کہ ہم اس میں ہم سروائیو کر سکیں گے. تو یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ ہمیں روحانی طور پہ اسٹرانگ ہونا ہے. اور یہ دجال کے آپ یہ دیکھ لیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جتنے بھی فتنے ہیں نا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اور پورے قیامت تک اس میں جو ہر فتنہ ہے نا گریجولی وہ بڑھ رہا ہے ایونچولی دجال کی طرف. جو مین فتنہ ہے نا جو ٹیسٹ ہے دی الٹیمیٹ ٹیسٹ جو کہ ایکسٹریم ہوگی ٹیسٹ کی وہ دجال ہوگا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری امت میں ہی نکلے گا, اس کا کیا مطلب ہے اس سے پہلے نہیں کبھی آیا. جو لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے نا کہ آتا جاتا رہتا ہے پہلے بھی آیا, ایسا نہیں ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میری ہی امت میں نکلنا ہے اور جب وہ آئے گا پہلا دن اس کا لمبا ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو یہ وہ ٹائم سے اس کو ریلیٹ کیا ہے, وہ ایسا نہیں ہے کہ لمبا وہ اور سینس میں ہو جائے گا, لٹرلی لمبا ہو جائے گا. تو صحابہ نے بھی پوچھا کہ ہم نمازیں اس میں ایک ہی دن کے حساب سے پڑھیں گے کیونکہ ایک سال کے مطابق ایک دن ہو جائے گا. تو نبی پاک نے فرمایا نہیں, اپنے اپنے اندازوں کے مطابق ہم نے نمازیں پڑھتے جانی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا سیویئر فتنہ ہوگا کہ پوری دنیا ہل کے رہ جائے گی. آپ دیکھ لیں کہ ایک سورج ٹھہر گیا ایک جگہ پہ اور دن لمبا ہو گیا ہے تو وہ, اور اس کے علاوہ سارے کے سارے جو طاقتیں ہیں وہ دجال کے پاس ہوں گی. دنیا کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, ویدر کیسے کنٹرول کرنا ہے, فوڈ کیسے کنٹرول کرنا ہے, مرے ہوئے بندوں کو شیاطین کو وہ بنا کے زندہ کر کے لے آئے گا. یعنی کہ اس کو ہر بندے کی میموری تک اندر جانے کا اس کے اندر ایکسیس ہوگی کہ اگر میری میموری ہے, میرے ماں باپ کی میموری میرے ذہن سے وہ لے کے اسی طرح کے ماں باپ بنا کے بالکل اسی انداز میں وہی ان کا بولنے کا لب و لہجہ وہ ہر چیز سامنے آ جائیں گے اور کہیں گے کہ یہی رب ہے. تو انسان کا کیا حال ہوگا روحانی طور پہ, تو وہ ویسی ویک ہیں ہم سب لوگ. اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ لوگ دجال کی تمنا کریں گے, لوگ دجال کی تمنا کریں گے, یہ وقت آنے والا ہے. کیونکہ جب قحط دجال سے پہلے 3 سال قحط کے ہیں یہ ہمیں ملتا ہے, اور اس سے پہلے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آرمیگیڈن ایک وار ہوگی, فائنل بیٹل ہوگا اسلام ورسز ریسٹ آف دا ورلڈ. تو یہ اس کے بعد یہ ہم فوڈ کرائسس کی طرف سویر انداز میں جانے والے ہیں. یہ جو دنیا میں جو ہم ٹیکنالوجی ہم بنا چکے ہیں, جو ہارپ کی ٹیکنالوجی, ہم تو صرف ایٹم بم کو جانتے ہیں نا, اس کے علاوہ وہ کتنے ہی وہ اس فیلڈ میں آگے جا چکے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں. اور جب وہ انہوں نے ویپنز اپنے یوز کرنے ہیں اس کے بعد دنیا کس طرف جانی ہے ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. کہ اس کے بعد یہ زمین غلہ اگانا چھوڑ دے گی, لوگ قحط کی طرف چلے جائیں گے. 3 سال قحط کے اندر دجال سے پہلے. اچھا, یہ جو زمین غلہ اگانا چھوڑ دے گی, اب دیکھیں ہم اس نے جو بل گیٹس ہے اس نے دیکھے دنیا کی امریکہ کے اندر جتنا بھی جو کنٹری سائڈ کا لینڈ ہے, فارمنگ لینڈ ہے, ایگریکلچر لینڈ ہے, وہ ہی از دا بگیسٹ اونر. تو وہ کیا ان کے ذہن میں کیا ہے, جب زمین غلہ ہی اگانا چھوڑ دے گی تو بل گیٹس ان زمینوں کا کیا کرے گا. اور یہ ایک سوالات ایسے ہیں کہ جس کا مطلب ابھی کلیئر کٹ کوئی آنسر نہیں ہے ہمارے پاس, لیکن لگتا ایسے ہے کہ جیسے کہ طاغوت جو ہے وہ ساری فارمنگ کے اوپر جو ہے نا وہ کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے. اور انہوں نے جو کھادیں ہیں ہماری اور جو بیج ہیں, ہائیبرڈ بیج ہیں اور جو سپریز ہیں, یہ سارے کا سارا کچھ وہ ان لوگوں نے اپنے کنٹرول میں کر لیا. صرف ایک یوریا میں دیکھتا ہوں کھاد ہے جو پاکستان کے اندر جو بنتی ہے, اور یوریا صرف وہ پودے کو گرو کرنے میں مدد دیتا ہے, اس کی ایوریج بڑھانے میں مدد نہیں دیتا. اس کا جو اناج اگ رہا ہے نا اس میں اس کی ایوریج نہیں بڑھاتا. اناج بڑھانے والی جو کھادیں ہیں وہ دوسری ہیں, وہ وہیں سے باہر سے ہی آتی ہیں. اور جی اچھا نوان بھائی, رضوان بھائی, میں تھوڑا ایڈ کرتا چلوں یہی ٹاپک میں فوڈ شارٹیجز کے تعلق سے. جو ہمارے ویورز ہیں پاکستان کے باہر جو یہ دیکھ رہے ہیں تو ان کو شاید یہ بات کا پتہ ہوگا جو دیکھ رہے ہیں کہ نیدرلینڈز میں خاص کر کے جو کہ کہلاتا ہے یورپ کا بریڈ باسکٹ, وہاں پہ پورے یورپ میں سپلائی ہوتا ہے وہاں سے ویجیٹیبلز ہو گئے اور کیٹل وغیرہ. تو ان کے اوپر شدید
کریک ڈاؤن کیا انہوں نے. کس اعتبار سے کریک ڈاؤن کہ فرٹیلائزر انہوں نے بین کر دیا حکومتی لیول پہ. دوسرا اگر آپ نے مینشن کیا جی ایم او جینیٹکلی ماڈیفائڈ سیڈز, تو اس کا اگر آپ دیکھیں گے تو ہندوستان میں 1 سال 1.5 سال پہلے کی بات ہے کہ 1 سال تک مسلسل پروٹیسٹ چلتے رہا. وہ سارا اسی ایجنڈے کے تحت چلتے رہا کہ انہوں نے ایگریکلچرل لینڈ اور کراپس کو کنٹرول کرنا ہے. تو ہم بیسکلی ایڈنگ ٹو دا ٹاپک آف فوڈ شارٹیجز, اس میں آپ دیکھ لیں کہ کیٹل بھی انہوں نے ایلیمنیٹ کرنے کا ان کا پلان ہے. ریڈ میٹ کو انہوں نے دہائیوں سے ویلنائز کر کے رکھا ہے. ڈاکٹرز یہ جو جتنے بھی جو ایڈوائس دیتے ہیں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے تحت کہ ریڈ میٹ خراب ہے, جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ آرٹیفیشل میٹ کی طرف جا رہے ہیں. بالکل لیب گرون میٹ کی وہ بھی بل گیٹس اس میں بھی شامل ہیں. ایبسلیوٹلی. اور وہ انہوں نے لا پاس بھی کروا لیا وہاں سے. بالکل. وہ بلکہ مارکیٹس میں اویلیبل بھی ہے. جو ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں پاکستان سے باہر, انہیں پتہ ہوگا کہ یہ فخر کی بات تھا. دیکھیں, کنٹرول دا فوڈ, کنٹرول دا پیپل, یہ ان کا ایک ایجنڈا ہے جس پہ وہ کام کرتے ہیں. جو بل گیٹس کی انہوں نے بات کی نا, بل گیٹس کی یہ فیلڈ ہی نہیں ہے, یہ لائن ہی نہیں ہے, یہ ایگریکلچر. تو ایگریکلچر میں وہ اس کا آ جانا اور امریکہ کی سب سے زیادہ لینڈ کو خرید لینا, بگیسٹ لینڈ اونر بن جانا فارم لینڈ کا, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور یہ اسرائیل ہمیں پتہ ہے کہ یہ بیج پہ کام کر رہا ہے بڑے عرصے سے. اور یہ ہارپ ٹیکنالوجی, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمیں نہیں پتہ کہ انہوں نے کہاں تک یہ جا چکے ہیں, کن کن چیزوں پہ ایکسپیریمنٹ کر چکے ہیں. اور ان سب زائنسٹ قوتوں کا فارمنگ کی طرف آ جانا, ایگریکلچرل کی طرف آ جانا, یہ ایک بہت بڑا ایک الارمنگ سائن ہے. ایک یہ یرحمک اللہ, یہ ایک جو ہے نا ریڈ فلیگ ہونا چاہیے ہم لوگوں کے لیے, جو کہ اینڈ آف ٹائمز پہ کام کرتے ہیں, اس پہ غور و فکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اپنے بچاؤ کی صورتیں آگے ہم نے کیا کرنی ہے, کیونکہ ایمان دیکھیں حق ورسز باطل ہے نا. تو ہم یہاں میسیج جو دینے کی کوشش کرتے ہیں ہم اپنے اصلاح چینل پہ, وہ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جو حق کی جماعت ہے, ہماری آواز جہاں تک پہنچ سکتی ہے ہم پہنچائیں, تاکہ وہ جو کچھ بھی اپنے آپ کو پریپیئر کر سکتے ہیں کر لیں. کیونکہ حق اس وقت بہت کمزور ہو چکا ہوا ہے. تو یہ اس وقت باطل بہت قوت میں ہے, زائنسٹ طاقتیں اس وقت پوری دنیا کو رول کر رہی ہیں. تو یہ بہت اس وقت الارمنگ سچویشن ہے. اپنے پپٹس لے کے آئے گا, وہ لے کے آتے ہیں. جی. تو ہم نے دیکھا طریقہ واردات تقریباً سیم تھا جو سری لنکا میں استعمال کیا گیا. راتوں رات اپوزیشن کو ادھر لا کر گورنمنٹ کو گرایا گیا. افریقن کنٹریز میں, بے شمار کنٹریز میں ریسنٹ کچھ سالوں کے اندر یہ انہوں نے بہت سے ممالک کے اندر انہوں نے رجیم چینجز کروائی ہیں. تو یہ تو ہمیں صاف پتہ ہے. یہ لیبیا میں انہوں نے کروائی, عراق میں انہوں نے کروائی, افغانستان میں انہوں نے حکومت کو گرایا, ادھر قبضہ انہوں نے کیا. اور اس کے علاوہ شام میں انہوں نے تباہی مچائی, یمن میں تباہی مچائی, خانہ جنگیاں کروائی. یہ پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کا ان کا طریقہ ہے. آپ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے, آپ نے ایک حدیث مینشن کی تھی کسی ایک پروگرام میں کہ گورنمنٹس بھی اپنے ایمان کو بیچ دیں گی. اگر آپ کو یاد ہو, کوئی اف یو ریکال یور میموری, کہ جس وقت ہم کرونا کی وہ ایپیسوڈس کر رہے تھے, اس میں تو عربوں کا زیادہ ملتا ہے. یہ جو آل سعود ہے, ان کا تو باقاعدہ مینشن ہے نا حدیث کے اندر, بنو ربیہ سے ان کا تعلق ہے. اور بنو ربیہ کے بارے میں حدیث کلیئرٹی میں ہے کہ یہ شیطانی قوتوں سے مل جائیں گی, یہ طاغوت کے ساتھ مل جائیں گی. تو یہ عرب نے تو یہ جو کیا ہے, یہ جو آپ دیکھ لیں, یہ جب سعودی عرب بنا ہے اس سے پہلے انہوں نے خلافت عثمانیہ کو توڑا ہے. توڑنے میں طاغوت کی مدد کی ہے. وہ توڑنے کا بھی ان کا ریزن تھا کہ انہوں نے زمین خریدنی تھی, زمین نہیں خرید پا رہے تھے, ان کے راستے کی رکاوٹ تھی. سلطنت عثمانیہ ان کو زمین نہیں خریدنے دیتی تھی یہودیوں کو اسرائیل کے اندر, یروشلم کے اندر. تو وہ توڑا گیا. اس کے بعد انہوں نے آگے جو ہے نا آل سعود کو, ڈفرینٹ قبائل کو یوز کیا, ان کے ساتھ مل گئے. تو یہ حکمران, تو یہ تو آپ کو پتہ ہے, یہ حدیث کے اندر یہ بے شمار حدیث میں موجود ہے کہ یہ حکمران جو ہیں یہ ایمان والے نہیں ہوں گے. تو ظاہری بات ہے, ایمان والے نہیں ہیں تو طاغوت کے ساتھ مل چکے ہیں. اچھا, وہ کہ بادشاہ یا حکمران اتنا ظلم کریں گے کہ ان کے پاس, مومنوں کے پاس زمین تنگ ہو جائے گی ان کے لیے, اور زمین میں ہر طرف ظلم جو ہے نا وہ پھیل جائے گا. اور اس کے بعد امام مہدی کا خروج ہوگا اور وہ زمین کو عدل سے بھر دیں گے, یعنی کہ جو ظلم دنیا میں پھیلا ہوگا. تو آپ کیا یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ظلم اپنی پیک پر پہنچ چکا ہے؟ تمام مسلم کنٹریز جو 57 یا 58 ممالک ہیں دنیا کے اندر, لیبنان دیکھ لیں, سیریا دیکھ لیں, یمن دیکھ لیں, یا جو GCC کنٹریز جتنے بھی ہیں, یا پاکستان ہے, بنگلہ دیش ہے, افغانستان ہے. افغانستان میں تو اس وقت ہمیں ظلم نظر نہیں آ رہا. تقریباً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر تو انہوں نے کافی حد تک عدل کو قائم کر لیا ہے. تو پھر لوگوں کے سوالات یہ دیکھ کے آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یا وہ حدیث جنرل بات کی گئی ہے کہ
اس طرح سے جنرلی اس طرح سے ہوگا، جیسا کہ مسجدیں بڑی بڑی ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی، لیکن ان مسجدوں میں امام مہدی کے ساتھی بھی نماز پڑھ رہے ہوں گے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ افغانستان ایکسکلوڈ ہے اس میں سے، اور یہ وہ وقت آ گیا اور ہم اس وقت کے بالکل قریب آ گئے ہیں کہ ظلم جو ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے؟ اچھا، اس میں جو سب سے جو امپورٹنٹ حدیث ہے نا سمجھنے کی کہ کیا ظلم بڑھ چکا ہے یا نہیں، یا امت میں جو خیر والا معاملہ ہے کہ وہ ختم ہو چکی ہے، وہ ملتی ہے کہ جب اہل شام میں فساد آ جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مسلمانوں میں خیر ختم ہو جائے گی. جب مسلمانوں میں خیر ختم ہو جائے گی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پھر انتشار ہے، پھر بیرا روی ہے، پھر سمجھ لے کہ طاغوت کا قبضہ ہے. یہ چیز بڑی اس میں سمجھنے والی ہے کہ ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں جب پوری دنیا پہ اس وقت طاغوت کا قبضہ ہے، انکلوڈنگ آل مسلم کنٹریز. اس کے علاوہ بھی جس طرح بھائی نے بھی بات کی ہے کہ وینزویلا میں ہوا، افریقن کنٹریز میں ہوا، دوسری کنٹریز میں ہوا جہاں رجیم چینجز کی بات ہوئی ہیں، تو بیسیکلی ان کا مقصد صرف مسلم ورلڈ کو کنٹرول کرنا نہیں ہے. زائنسٹ کا مطلب پوری دنیا کو کنٹرول کرنا ہے. نیو ورلڈ آرڈر، ون ورلڈ ایجنڈا ان کا جو ہے نا، نیو ورلڈ آرڈر، جس کی کنگ عبداللہ نے بات کی تھی اپنے لیٹر میں. وہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی، ہم نے اپنے ایپیسوڈ میں کی تھی جس میں 8 پوائنٹ حدیث میں ہم نے جو شروع میں بات کی تھی. کنگ عبداللہ نے 9/11 کے بعد لیٹر لکھا بش کو کہ بھی آپ، اس کا مفہوم یہ ہے اس لیٹر کا کہ بھی آپ دنیا کو یہ جو ٹیررسٹ ہیں ان سے نجات دلوائیں، دنیا کے لیے مسیحا بن کے اتریں، یعنی کہ آئیں اور حملہ کریں، عراق پہ حملہ کریں، افغانستان پہ، اور نیو ورلڈ کی ابتدا کریں. اس میں نیو ورلڈ کا اس نے باقاعدہ مینشن کیا تھا. 9/11 کے دھماکوں کے بعد یہ ہوا. تو وہاں ان کی گیم ہی ساری وہاں سے نا سمجھ لیں کہ انہوں نے نا اپنا پہیہ تیز کر دیا. پہلے اپنی اسٹرینتھ بنا رہے تھے یہ، اور وہ مسلم ورلڈ کو چیک کر رہے تھے، لڑائیاں کروا رہے تھے، چیک بھی کر رہے تھے. بوسنیا میں جو انہوں نے کیا، جو اس کے ایران عراق کی وار بھی کروائی، سارا کچھ کیا. شاہ فیصل کو مارنا اور اس کے بعد آل سعود کو اپنے کنٹرول میں کرنا، کیونکہ آل سعود کو کنٹرول کر لیا تو مسلم ورلڈ کو کنٹرول کر لیا. مسلم ورلڈ کے لیے بیسکلی تو وہی مرکز بنتا ہے نا سعودی عرب ہمارے لیے. تو سعودی عرب جو ہمیں کہتا ہے ہم وہ مان لیتے ہیں چپ کر کے، ہم اس کے خلاف زیادہ بولتے نہیں ہیں. تو بہرحال ان کو کنٹرول کر لیا، مسلم ورلڈ کو کنٹرول کر لیا. مسلم ورلڈ میں جو ان کو تنگ کیا اس نے ان کو اڑا دیا. تو یہ جو رجیم چینجز ہیں یہ ان کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے کہ اس کے ذریعے وہ کنٹرول کرتے ہیں پوری دنیا کو. اور اس کے علاوہ یہ مسلم ورلڈ کو بھی. اور یہ جب ہم بات کی ہے جب اہل شام میں فساد پیدا ہو جائے گا تو مسلمانوں میں خیر ختم ہو جائے گی. اب یہ ہمارے لیے یہ چیز اب کلیئر ہے. اب ہمارے لیے کوئی وہ اس میں جو شک نہیں ہونا چاہیے، کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس دور میں آ چکے ہیں، نہیں آ چکے ہیں. 100% اس دور میں آ چکے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور میں کچھ ایڈ کرتا چلوں ہمارے انٹرنیشنل ویورز کے لیے کہ جو یہ نیو ورلڈ آرڈر فریز ہے، اس کو جارج بش سینئر اور جارج بش جونیئر نے بھی یہ مینشن کیا باقاعدہ اپنی ایڈریسز میں نیشن کو. اور بائیڈن نے حال ہی 3 یا 6 مہینے پہلے اس نے کلیئرلی ایکسپلسٹلی اس نے کہا there's gonna be a new world order out there. مودی جو کہ تھرڈ ورلڈ کنٹری کا حکمران ہے، پارلیمنٹ میں ٹھہر کے اس نے بھی اپنے انداز میں کہا کہ پوسٹ کورونا ایک نیو ورلڈ آرڈر ہوگا. پتہ نہیں کون لیڈ کرے گا لیکن یہ دنیا اسی طرف جا رہی ہے. تو یہ جو سلوگن ہے یہ بڑا میننگ فل سلوگن ہے ان کا. اور میری رائے میں یہ ہے کہ یہ دجال کا سٹیج ہے. یہ دجال کی جو فستائیت ہوگی وہ تو ایک الگ ہی مارکا ہوگا، لیکن یہ جو نیو ورلڈ آرڈر جو یہ خاص یوز دجال کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے، یہ اس کا سٹیج بن رہا ہے. زائنسٹ ہیں بہت سے لوگ تو میں سمجھتا ہوں پہلے ہی وہ اس میں فال کر چکے ہیں. وہ مقابلہ اس وقت کر بھی نہیں رہے. فتنوں کو نہیں پہچان پائے نا. وہ جسٹ کہ یار ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم مجبور ہیں. اور وہ اس میں پہلے ہی دیکھیں آپ 2 جماعتیں ہیں، یا حق کی جماعت ہے یا باطل کی جماعت ہے. دیر از نو ان بٹوین. قرآن نے ہمیں بتا دیا کلیئرٹی میں. جو لوگ نیوٹرل بننا چاہتے ہیں نا، جو لوگ کہتے ہیں کہ نہ ہم حق کے ساتھ ہیں نہ ہم باطل کے ساتھ ہیں، ہم کسی کو کچھ نہیں کہیں گے، تو ایسے لوگوں کو تو قرآن نے لعنت فرمائی ہے کہ جو حق کا پرچار کرنا چھوڑ دیتے ہیں ان پہ قرآن نے لعنت فرمائی ہے. اپنے نبیوں کی زبان مبارک سے قرآن نے لعنت فرمائی ہے. یہ ہمیں بتایا قرآن کی آیت کے اندر یہ چیز موجود ہے. اور یہ ہمیں بنی اسرائیل کے روش سے پتہ چلتا ہے. انہوں نے جب ایک برائی کا ارتکاب کرنا شروع کیا ایک جماعت نے، تو دوسری جماعت نے ان کو روکا اس غلط کام پہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا. تو جب دوسری جماعت نے روکا تو جو نہیں روکنے والے تھے اپنی روش پہ قائم تھے، جو روکنے والے تھے وہ روکتے رہے. لیکن ایک تیسری ان میں بھی قوم تھی جو کہ
کسی سے تعلق نہیں رکھتی تھی، نہ وہ برائی کرنے والوں سے تعلق رکھتی تھی، نہ روکنے والوں سے تعلق رکھتی تھی. وہ سیپریٹ رہی، اپنے اپنے عبادات میں رہی، اپنے اپنے دنیاوی کاموں میں مشغول رہی، اور انہوں نے کوئی تعلق نہیں رکھا دونوں جماعتوں سے. انہوں نے کہا جی کہ ہم نیوٹرل رہیں گے. تو ان کے اس نیوٹرل رہنے پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا ہے. تو اس لیے دیر از نو سچ تھنگ نیوٹرل. اگر آپ حق کے ساتھ نہیں ہیں نا تو یہ ایسا ہی ہے کہ پھر آپ باطل کے ساتھ ہی کنسیڈر کیے جائیں گے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن کا قانون ہے یہ. اور اس پہ زائنسٹ نے بھی کام کیا. جب 9/11 کا حملہ کیا انہوں نے خود کروایا بیسیکلی، تو یہ سب جو سٹیج انہوں نے تیار کیا مسلم ورلڈ کو تباہ کرنے کے لیے، اس میں انہوں نے ایک سلوگن دیا، ایدر یو آر ود اس اور اگینسٹ اس. یہ ایک بش نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی کہ اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں نا تو پھر آپ ٹیررسٹ کے ساتھ ہیں. یہی کام انہوں نے حماس کے حملے کے بعد اسرائیل نے کیا. اسرائیل نے ابھی کہا کہ ایدر یو آر ود اسرائیل اور یو آر ود ٹیررسٹ. یہ انہوں نے ایک نیا سلوگن دیا کہ یا تو آپ اسرائیل کے ساتھ ہیں یا پھر آپ ٹیررسٹ کے ساتھ ہیں. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ دیر از نو ان بٹوین. ٹھیک ہے، تو بیسکلی ہمارا یہ موٹیو ہمارا ہے کہ حق ورسز باطل میں دیر از نو ان بٹوین. تو یہ چیز ہمیں سمجھنی پڑیں گی کہ ہمیں کلیئرٹی میں ہمیں یہ جو طاغوتی جو قوتیں ہیں ان کے جو پلانز ہیں ان کو سمجھنا ہے، ان کو کاؤنٹر کرنا ہے جتنی بھی اپنی کیپیسٹی میں ہم لوگ کر سکتے ہیں. یہ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ رزلٹ کیوں نہیں دیا قیامت والے دن. ہم سے یہ پوچھا جائے گا تم نے کوشش کیا کی. ہم سے ہماری کوششوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہم سے رزلٹس کا نہیں پوچھا جائے گا. رزلٹس تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں. ہم تو صرف کوشش اللہ کو دکھا سکتے ہیں. اللہ کو دکھانا ہے نا، دنیا کو دکھانے کا تو مقصد کوئی نہیں ہے کہ وہ تو ریاکاری میں آ جائیں گے. پھر ہم وہ تو سمجھ لیں کہ وہ تو فتنہ ہے. وہ بھی یہ جس فتنے میں ہم آج کل پوری دنیا آپ کے سامنے اس وقت شکار ہے، جس فتنے کا ہر کوئی اپنی اپنی خود نمائی میں پڑا ہوا ہے، ہم فتنوں کو نہیں پہچان پا رہے ہیں. یہ ہم لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہ سب سے بڑا فتنہ یوٹیوب اور فیس بک اور یہ انسٹاگرام اور ٹویٹر، کتنے لائکس آ گئے، کتنے ویورشپ آ گئی، کتنے فالوورز آ گئے. تو اس کو آپ پازیٹیو یوز کر سکتے ہیں، لیکن اس کا جو فتنہ ہے نا، فتنہ یہ ہے کہ جب آپ اس کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، جب آپ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے ہیں، جب آپ سوشل میڈیا پہ آپ جانا چاہتے ہیں جی کہ آپ اپنی وہاں پہ اسٹیٹس شیئر کریں، وہاں پہ اپنی چیزیں اپنی ایکٹیویٹیز شیئر کریں، اپنی تصویریں شیئر کریں، پھر لوگوں کو لائکس ملیں، پھر آپ لائکس سے آپ کو ڈوپامین آپ کے اندر بڑھے، پھر وہ آپ کو آپ اس فتنے کا شکار. اس سینس میں یہ بہت خطرناک فتنہ ہے. اس کے علاوہ پورنوگرافی ہے. پورنوگرافی ایک بہت بڑا فتنہ ہے. ہم ان فتنوں کو پہچان نہیں پائے ہیں، ہم ان فتنوں سے کاؤنٹر نہیں کیا، ان فتنوں سے لڑے نہیں ہیں ہم، جس کی وجہ سے اب ہمارے دل ایسے ہو چکے ہیں کہ اب ہم اپنی نفس کی خواہش میں آپ چلتے ہیں. جہاں پہ ہمارا نفس راضی ہے اب وہیں پہ اپنے نفس کی پوجا کر رہے ہیں. اس وقت ہم اس نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں تو لیکن ہم بیسیکلی کر پوجا اپنے نفس کی رہے ہیں. ہماری یہ نمازیں نہیں ہیں. ہمارے یہ جو ذکر ہم جو قرآن پڑھتے ہیں، ہمارا آتا ہے نا قرآن پڑھیں گے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ آپ کا دل ہی مائل ہے دنیا کی طرف. آپ کا قرآن تو حب دنیا سے آپ کو نکالتا ہے. دیکھیں، حب دنیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے روزی نہیں کمانی. میں یہ منع کر رہا ہوں جی کہ آپ پیسہ نہ کمائیں یا آپ اپنے اچھے کپڑے نہ پہنیں، اچھی گاڑی نہ رکھیں، اچھا گھر نہ رکھیں. یہ حب دنیا نہیں ہے، یہ ضرورتیں ہیں، ضرورتوں میں آپ رہیں. لیکن اس کا حب بنا لینا، اس کو مشن بنا لینا، اچھے کپڑوں کو مشن بنا لینا، پیسوں کو مشن بنا لینا، اچھے گھر کو مشن بنا لینا، اچھی گاڑی کو مشن بنا لینا، یہ حب دنیا ہے. حب دنیا کا انکار نہیں ہم لوگ کر رہے ہیں. ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے حلق سے نیچے نہیں اترتا. اتنی بڑی بڑی ہم محفلیں سے جاتے ہیں، وہاں پر ہم اتنی خوبصورت کرتوں والے کرت پڑھتے ہیں جو قاری حضرات ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں محفلیں سجتی ہیں، اور یہ جب رمضان کے اندر یہ جو لوگ تراویحاں پڑھتے ہیں اتنی خوبصورت آواز میں قرآن پڑھتے ہیں، لیکن حلق سے نیچے نہیں اتر، کیونکہ ہمارا دل دنیا کے اندر لگ چکا ہوا ہے. حب دنیا کا ہم شکار ہیں. اللہ تعالیٰ نے جہاں بتایا کہ ہماری نجات کا جو ذریعہ ہے وہ جہاد ہے، قرآن نے یہ بتایا ہے کہ جہاد کرنا ہے ہم نے، قرآن و تلوار ساتھ ساتھ. ہاں، تو یہ ہم جہاد چھوڑ چکے ہوئے ہیں. ہم بس دعاؤں پہ آ چکے ہوئے ہیں کہ یا اللہ تو نیست و نابود کر دے یہود کو، یا اللہ نصارہ کو تو نیست و نابود کر دے، یا اللہ تو مظلوموں کی مدد کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سے قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ آپ مظلوموں کی مدد کے لیے کیوں نہیں نکلتے، مظلوموں کی مدد کے لیے جہاد کیوں نہیں کرتے، مظلوموں کی مدد کے لیے قتال کیوں نہیں کرتے. قرآن نے یہ ہمیں ظالم کے خلاف کھڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم حکمران کے سامنے جو حق بیان کرتا ہے وہ افضل جہاد ہے. اور وہاں پر بھی حق بیان کرنے کی بات ہو رہی ہے. وہاں پر یہ نہیں ہے کہ تلوار، ہر بندہ تلوار نہیں اٹھا سکتا. جو زبان سے بولتا ہے وہ زبان سے بولے، جو تلوار اٹھا سکتا ہے تلوار سے. لیکن ایٹ لیسٹ آپ اپنا رول پلے کریں. ہر بندہ اپنا رول پلے کرے. اگر کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، کچھ معذور لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ جسمانی کمزور ہوتے ہیں، کچھ لوگ کے اندر وہ استطاعت نہیں ہوتی، تو وہ دلوں سے پھر دعائیں کریں. وہ ان کے لیے لاسٹ سٹیج ہے.
لیکن ہم نے وہ لاسٹ اسٹیج کو ہم پہلی اسٹیج پہ لے آئے ہوئے ہیں. یہ اٹ از ویری سو انفارچونیٹ کہ یہ ہم اپنے جہاد جو تھا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جہاد چھوڑ دو گے نا، اور حب دنیا کی وجہ سے فرمایا کہ جہاد چھوڑ دو گے نا تو تمہارے اوپر ذلت مسلط ہو جائے گی. صحیح حدیث ہے. اور یہ ذلت اس وقت تک نہیں تم سے دور ہوگی جب تک تم واپس جہاد کو نہیں اپناؤ گے. تو ہم اس وقت پوری دنیا اس وقت جو مسلمان، آپ کا اس کوشچن کی طرف آتا ہوں جو آپ نے کہا کہ کیا ہم اس ظلم، دیکھیں ہم جب ظالم کے خلاف ہی نہیں ہم کھڑے ہوتے ہیں، ظالم کو روکتے ہی نہیں ہیں، تو ہم اس ظلم کے شامل ہو چکے ہیں، ہم نیوٹرل ہو کے اس ظلم کا شکار ہو چکے ہوئے. اب یہ دیکھ لیں آپ، شام جب اہل شام میں تباہی آ جائے گی، فساد آ جائے گا تو میری امت میں خیر ختم ہو جائے گی. شام کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں یہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، یہ لیبنان میں، لیبیا میں، سوڈان میں، صومالیہ میں، یہ یمن میں، یہ سارے مسلم ممالک کو انہوں نے تباہ کیا ہے جان بوجھ کے. عراق میں، افغانستان کو تباہ کیا، پاکستان کو انہوں نے تباہ کر دیا معاشی طور پہ. یہ ایران کے اوپر جو سینکشنز لگائی ہوئی ہیں معاشی طور پہ اس کو بھی تباہ کیا ہوا ہے. یہ ہمارے سامنے اس وقت سٹیج سج چکا ہوا ہے. جو طبلِ جنگ ہے نا وہ زائنسٹ بجا چکے ہوئے ہیں، لیکن ہم ان کے خلاف لڑنے کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہیں. طبلِ جنگ تو بچ چکا ہوا ہے. تو امام مہدی نے اس کا مطلب ہے آگے ریوائول کرنا ہے جہاد کا اور مال اس غنیمت. طبلِ جنگ کا جواب حضرت امام مہدی نے دینا ہے. دیکھیں تو بات وہ کوشچن تو ادھر ہی آ گیا نا کہ آپ اس کا مطلب پھر وہ وقت آ گیا ہے. دیکھیں جب مسلم امہ جہاد چھوڑ دے گی، مسلم امہ جب ذلت کا شکار ہو جائے گی، مسلم امہ میں خیر ختم ہو جائے گی. میں نہیں فرما رہا ہوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ اس وقت مسلم امہ میں خیر ختم ہو چکی ہے. اس وقت مسلم امہ اس وقت وہن کا شکار ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر یہ بیڑا کس نے اٹھانا ہے؟ وہ کوشچن تو ادھر ہی آ گیا نا جو میرا تھا کہ افغانستان نے تو جہاد کیا ہے، اس افغانی تو وہن کا شکار نہیں ہے. ان پہ یہ ہارٹ کی ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ آیا نا زلزلہ. یہ جو ہم نے ساری بات کی جو زلزلہ ہے اسی بات کر رہے ہیں. نہیں کہ ظلم بڑھ گیا ہے اور امت نے جہاد چھوڑ دیا، لیکن میں نے آپ کو کہا کہ ایکسکلوڈ ہے اس کے اندر افغانستان. سر وہ آپ دیکھیں نا، حدیث پڑھیں نا، بلیک فلیگز، آپ اس کو سمجھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وہن کے دور میں، اور حدیث میں ملتا ہے کہ ایک جماعت لڑتی رہے گی، اس کو کوئی شکست نہیں دے سکے گا. یہ حدیث کے اندر آتا ہے. وہ جماعت کون سی ہے وہ ہم نے غور و فکر کرنا نا، ہمیں ساری حدیث کو سامنے ٹیبل پہ رکھ کے دیکھنا ہے. دیکھیں بلیک فلیگز کی جماعت کا بہت بڑا رول ہے اینڈ آف ٹائمز میں، وہن کے دور میں. اب یہ دیکھ لیں یہ جو افغانی مجاہدین ہیں ان کے اوپر اٹیک کیوں کیا امریکہ نے؟ کس جماعت کو ختم کرنے؟ کیا طالبان کو ختم کرنے گئے تھے؟ اصل نشانہ تو القاعدہ تھی نا. القاعدہ پر یہ اٹیک تھا. ان کو پتہ تھا یہ اصل جماعت ہے. زائنسٹ نے اپنا ہوم ورک بڑا اچھے طریقے سے کیا ہوا ہے. زائنسٹ کو دجال کا بھی پتہ ہے، زائنسٹ کو امام مہدی کا بھی پتہ ہے، زائنسٹ کو بلیک فلیگز کا بھی پتہ ہے. اسی بلیک فلیگز کے اگینسٹ انہوں نے آئسس کریٹ کی جو کہ ایک ان کی ڈمی ایک قسم کی جماعت تھی، ان کو بدنام کرنے کے لیے بلیک فلیگز کو. اصل بلیک فلیگ کی جماعت جو ہے وہ القاعدہ ہے. القاعدہ ہی اس وقت یمن میں بھی اس وقت جہاد کر رہی ہے، شام میں بھی جہاد کر رہی ہے، عراق میں بھی جہاد کر رہی ہے، افغانستان میں بھی انہوں نے جہاد کیا. اور یہ حماس کے ساتھ بھی مل کر وہی لوگ انشاءاللہ تعالیٰ لڑ بھی رہے ہیں اور آگے بھی لڑیں گے. یہ بلیک فلیگز ہی ہیں جو کہ ان کو ٹاکرا دے رہے ہیں. ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. اس کی سب سے بڑی مثال آپ نے دیکھی ہے، پوری دنیا کے 30 ممالک وہاں گئے ہیں، نیٹو افواج گئی ہیں افغانستان ان کو شکست دینے، لیکن وہاں سے دم دبا کے بھاگے ہیں. یہ حدیث پوری ہوئی ہے کہ ان کو شکست نہیں کوئی دے سکتا. یہ خراسان کا لشکر ہے، یہ بلیک فلیگز کا لشکر ہے. یہ انہوں نے ہی آگے لیڈ کرنا ہے. انہوں نے حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت امام مہدی کی راہ ہموار کرنی ہے اور انہوں نے جھنڈے گاڑنے، انہوں نے فلسطین کو فتح کرنا ہے. فلسطین فتح اسی صورت میں ہوگا کہ ہاتھ سے نکلے گا تبھی فتح ہوگا نا. اس وقت تو آپ دیکھیں جو فلسطین جو غزہ کی پٹی ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ ان کے ہاتھ میں جانے لگی ہے. اکارڈنگ ٹو مائی انالیسس، اللہ نوز بیسٹ. اور یہ جو انتشار آگے پھیلنے لگا ہے، اگر یہ مسجد اقصیٰ پہ اگر اس وقت قبضہ کرتے ہیں، اللہ کرے اس سے پہلے حضرت امام مہدی کا ظہور ہو جائے وہ، کیونکہ وہی ان کو روک سکتے ہیں، یا بلیک فلیگز کی جماعت ان کو روک سکتی ہے. کیونکہ باقی مسلم ورلڈ جو ہے وہ اس وقت چوڑیاں پہن کے بیٹھا ہوا ہے. وہ اس وقت باطل کے آگے گھٹنے ٹیک چکا ہوا ہے، باطل کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہے، باطل کے آگے سر جھکا کے کھڑا ہوا ہے. پورا مسلم ورلڈ کے ساتھ ساتھ پوری دنیا، جہاں کوئی ان کے خلاف بولتا ہے اس پہ زلزلے بھی آ جاتے ہیں، فلڈز بھی آ جاتے ہیں. سر ابھی اپنے بات کی، ایران نے بات کی تو اس پہ ایک زلزلے آ گئے. اور یہ دیکھیں کہ پوری دنیا اس وقت باطل کے آگے، زائنس کے آگے سر جھکا کے کھڑی ہوئی ہے. زائنس اس وقت جو ہے اس وقت پوری دنیا پہ آپ کے اس وقت کنٹرول کیے ہوئے ہیں. جو آپ کا کوشچن ہے، آپ کے کوشچن کے مطابق آپ کو یہ جواب اس کا جو ان شارٹ ورڈز وہ یہ ہے کہ جب ظلم بڑھنے کی بات ہے تو میجورٹی کی جب بات ہوتی ہے پوری دنیا میں، یہ نہیں ہے کہ ایچ اینڈ ایوری سنگل پرسن وڈ فیس کروئلٹی آف زائنسٹ، لیکن یہ ہے کہ ایک سینس میں ہر بندہ فیس کر بھی رہا ہے.
کیونکہ ان پہ جو انفلیشن کا جو ہم پہ دباؤ ڈالا گیا ہے، جو ہم پہ یہ جو ظالم حکمران ہم پہ ڈالے جاتے ہیں، اپنے پپٹس حکمران ڈالے جاتے ہیں، تو کہیں نہ کوئی ہر بندہ افیکٹ ہو رہا ہے اس ظلم کا. پلس اس کے علاوہ میجورٹی شکار ہو جائے گی. آپ دیکھ لیں مسلم ممالک کی میجورٹی اس وقت ظلم کا شکار ہے، حرج ہوا ہوا ہے. حدیث میں ملتا ہے کہ حرج پھیل جائے گا، مسلمان ایک دوسرے کو ماریں گے. تو مسلمان ایک دوسرے کو مار بھی رہے ہیں، وہن کا بھی دور ہے، اور اہل شام بھی فساد کا شکار ہو چکے ہیں. اور آپ یہ کا کہنے کا مطلب کہ میجورٹی اس وقت جو ہے نا وہ ظلم مظلوم کا ہے. شکار. ہاں، ظلم مظلوم بن چکی ہے، یا مظلوم بن چکی ہے، یا آپ دیکھ لیں کہ ظالم کے ساتھی بن چکے. نیوٹرل ہونا بھی ظالم کا ہونا. تو یہ اس وقت پوری دنیا پہ میرے کہنے کا جو لب لباب وہ یہی ہے کہ پوری دنیا پہ اس وقت ظالم کا راج ہے. تو جب ظالم کا راج ہوگا تو جب مسیحا بھی تو آنا ہے نا، یہ تو اللہ کا قانون ہے. فرعون جب طاقت بہت زیادہ پکڑ گیا تھا تو پھر مسیحا بھی تو آئے تھے نا، موسیٰ بھی تو آئے تھے. اینڈ آف ٹائمز کا جو فرعون ہے نا وہ یہ زائنسٹ ہے، اور اینڈ آف ٹائمز کا جو مسیحا ہے وہ حضرت امام مہدی ہیں. حضرت امام مہدی کے بعد جو اگلے مسیحا ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. وہ آئیں گے دجال کے مقابلے میں، جب بہت بڑا ایک زائنس کا اور شیطان کا بہت بڑا جب ایک فتنہ اس دنیا پہ پورا مسلط ہو جائے گا دجال، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پھر اس حساب سے اللہ تعالیٰ کے نبی آئیں گے، اتریں گے اس کو کاؤنٹر کرنے کے. یہ بھی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا دیا. ادھر تو اچھا، یہ ہمارے جو سوالات، میرا خیال ہے ہمارے جتنے بھی سوالات تھے سارے لے لیے گئے.